انسان کے اندر غلط سوچ، غلط اعمال اور برائیاں اور مختلف عقائد، شرکی عقائد، کفری عقائد اور بدعات والے عقائد انسان کے دل کے اندر وہ رائج ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے اس شرکی عقائد اور برائیوں کی وجہ سے اس کے دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اس مہر کے لگنے کی وجہ سے اس کا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہدایت حاصل کرنا یا ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اگر ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، آیات پڑھی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے، تزکیہ کر لیا جائے، تو وہ اس دل کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر کام ہے، سب سے پہلے وہ کام کیا جائے گا۔ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس زمین کے اوپر کام کرنا پڑے گا، آپ اس کے اوپر ہل چلائیں گے، زمین کو صاف کریں گے، اور صاف کرنے کے بعد آپ ہل چلانے کے بعد اس زمین کو ہموار اور نرم کریں گے، اس کے بعد یہ فصل کے قابل ہوگا۔ اور اسی طرح دل اس وقت یہ تزکیہ نفس کے قابل ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر ایسی خیالات اور افکار اور شرکیہ اور کفریہ عقائد اور اسی طرح برائیاں انسان کے دل کے اندر سوچ سوچ کر جنم لیتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور انسان معصیت کرتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے تزکیہ نفس کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دل کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس کے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ اس کا دل کس طرح صاف ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت کرائی جائے گی، رسول کی معرفت کرائی جائے گی۔ اللہ کی معرفت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس۔ اللہ اپنی معرفت کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور وہ رسول آئے، انہوں نے اللہ کی معرفت کرائی، پھر اللہ کا پیغام پہنچایا کہ برائیوں سے دور رہو، اور برائیوں سے دور رہو، نجاست سے دور رہو۔ وہ نبی آتا ہے، وہ نبی تزکیہ نفس کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، شرک سے روکتا ہے، کفر سے روکتا ہے۔ پھر جب بندہ شرک سے، بدعات سے اور کفر سے اور غلاظت سے، برائیوں سے، بے حیائی سے اللہ نے جو احکام ان کے اوپر صادر فرمائے، اس کے اوپر جب انسان عمل کرنے لگ جاتا ہے، معصیت سے دور ہو جاتا ہے اور اسی طرح برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے دل کے اندر تزکیہ نفس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس دل کے اندر تزکیہ نفس پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان تزکیہ نفس حاصل کرتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ آپ کے اور ہمارے کامیابی کا جو دار و مدار ہے آپ کے اور ہمارے تزکیہ نفس کے ساتھ ہے۔ آپ کا دل پاک ہے، آپ کا دل صاف ہے، تو اس وقت ہماری اور آپ کی کامیابی کا جو دار و مدار اس وقت ہے۔ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، معصیت سے صاف نہیں ہے، اور شرکیہ اور کفریہ عقائد سے پاک اور صاف نہیں ہے، تو آپ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا کہ بے شک تحقیق وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامران ہیں، وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے، فراڈ کے معاملے میں، چوری کے معاملے میں اور تمام برائیوں کے معاملے میں، ان گند کو اٹھا کر اپنے دل سے باہر رکھ لیتا ہے، اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے، برائیوں سے دور رکھ لیتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی کامیابی اور آپ کی کامرانی کا جو دار و مدار ہے آپ کے تزکیہ نفس کے اوپر ہے۔ آپ کا دل صاف نہیں ہے تو کبھی بھی آپ جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اللہ نے نبی بھیجے، نبی یہی تعلیم دیتے رہے برائیاں اور بے حیائی سے بچانے کے لیے۔ برائی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، نبی واضح طور پر بتا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے فرمایا میں نے نبیوں سے بھی پہلے جب آپ کی میں نے تخلیق کی، آپ کو جب میں نے پیدا کیا عالم ارواح کے اندر، میں نے تیرے دل کے اندر ڈال دیا تھا کہ یہ برائی ہے اور یہ بے حیائی ہے اور یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، تیرے دل کے اندر میں نے پہلے ڈال دیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی سبق کو دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے میں نے یک کے بعد دیگرے نبی بھیجے تاکہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ برائی ہے اور یہ بھلائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے نیکی کا راستہ بھی تمہیں بتا دیا اور تمہیں برائی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اے انسانوں میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، میں نے برائی کا راستہ بھی تمہیں دکھا دیا اور بھلائی کا راستہ بھی تمہیں دکھا دیا۔ اب تیری مرضی ہے چاہے برائی والا راستہ اختیار کر لے، اب تیری مرضی ہے چاہے برائی والا راستہ یا بھلائی والا راستہ اختیار کر لے۔ میں اللہ جبر نہیں کروں گا، میں اللہ جابر نہیں ہوں کہ میں تمہیں برائیوں کی طرف تمہیں زبردستی کروں گا، نہیں، میں نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے۔ اب وہ راستے، اب انتخاب تمہارے اوپر ہے، آیا کہ اچھائی کی انتخاب کرے یا برائی کا انتخاب کرے، اب تمہاری مرضی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے نیکی اور برائی دونوں راستے تمہیں دکھا دیے۔ قد افلح من زکاها، اور یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جنہوں نے اپنے دل کو پاک و صاف رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ آدمی ناکام ہو گئے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ نامراد ہو گیا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا جنہوں نے ہدایت سے روگردانی کی، جنہوں نے ہدایت کو ڈھانپ کے رکھ دیا، جنہوں نے اپنے معصیتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جنہوں نے ہدایت کو ڈھانپ کے رکھ دیا، یقیناً وہ ناکام اور نامراد رہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار ہے، جنت کا جو حصول کا جو دار و مدار ہے، آپ کی دل کی صفائی ہے۔